جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام سرور حجویری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں بابائے کاٹیج اینڈ انڈسٹریز کے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے وہ آج ہمارے ڈی این اے نیوز کو اپنا کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بابا جی، یہ بتائیے گا، سن 1984 سے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سرگرم رکن رہے ہیں، اور میرے خیال میں آپ کنفرم بات ہے، یہ تو تصویریں بتا رہی ہیں آپ کے آفس کی کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دائیں بازو تھے، اور سب سے پہلا جلسہ بھی آپ نے کرایا تھا، اور اتنے پرانے منجے ہوئے سیاستدان جو کہ 4 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ رخ جو ہے نا وہ کس طرف جا رہا ہے؟ ذرا پلیز آج آپ نے ہمیں کلیئر بتانا ہے پوری ہماری پاکستانی قوم کو کہ ایسا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ادھر ہی یہ لگا دیں، ایسا بات ٹھیک ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں ہو گیا ہے۔ حافظ صاحب، میں ڈی این اے کا بہت مشکور ہوں کہ کل الیکشن ہوئے ہیں اور آج آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ میرے پاس آئے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا سب سے پہلا جلسہ 27 مارچ 1984 میں نے کروایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں، منسلک ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ہمارا یہ جو اس وقت کل رات سے رزلٹ آیا ہے، یہ دیکھ کر، یہ سن کر مجھے بہت چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ محنت کرنے والے ہمارے سپورٹر کہاں گئے، جو ہمارے ساتھ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، ہمارے ورکر، ہمارے سپورٹر کہاں ہیں؟ یہ کیسی منصوبہ بندی تھی کہ ہم تو جیتے ہوئے تھے، ہم نے تو جلسے بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن مجھے میرا سر شرم کے ساتھ جھک گیا ہے۔ 38 سال ہو گئے ہیں مجھے اپنی جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے۔ الحمدللہ میں اپنی جماعت سے ایک آنے کا بھی کسی چیز کا شرمندہ نہیں ہوں۔ ہمیں جو مار پڑی ہے، یہ ہم نے اوور کانفیڈنٹ ہو کر، دوسروں کا سہارا لے کر ہم نے کوشش کیا کہ ہم جیت جائیں گے، محنت کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنی جماعت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے مار دیا، اور یار اسمبلی میں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ کیا کم ہے؟ کیا ان کے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس اپنے لیے قانون بنانے کے لیے ہے؟ کیونکہ میرا تعلق ایز اے چیئرمین آل پاکستان کاٹیج انڈسٹری ان لوگوں سے ہے جو بہت نحیف ہیں، اور کل نحیفوں نے ہی لوگوں نے یہ ووٹ دیے ہیں جن کو آپ پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے، ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور یہ جو جب بھی آپ بات کرتے ہیں ہم غریبوں کو 100 یونٹ فری دیتے ہیں، یہ فری یونٹ آپ اپنے پاس سے دیتے ہیں؟ یہ بھی تو خزانے سے جانا ہے نا۔ یہ غریب کیا کہ ہماری تو توہین ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم نے غریب کا لفظ سنتے ہی مرنا ہے؟ اور میرے جیسا آدمی، یہ دیکھو، میں دوائیاں نہیں کھا سکتا، یہ 6 تکلیفوں میں مبتلا ہوں، آدھی دوائی کھاتا ہوں۔ میں اپنی جماعت کو بھی کہتا ہوں، دوسری جماعت والوں کو بھی کہتا ہوں، یہ ڈکیتیاں ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ڈکیتیاں ہیں۔ کیا سوچا ہے ہمارے لیے آپ نے؟ ہمارے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ ہم غریب کہہ کے ہمیں آپ نے غربت کی لکیر سے نیچے لے آئے ہیں، اور الحمدللہ آپ امیر سے امیر ہوتے گئے ہیں۔ آپ نے پانی بھی پینا ہے تو آپ نے باہر کا پینا ہے۔ آپ کی جو کنک گندم بھی ہوگی وہ آپ کے گھر میں ہی اگے گی۔ ہم کہاں جائیں؟ یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں، دو میں لائن میں لگے اور وہاں پہ ہمارا تماشا بنا، ہم شناختی کارڈ لے کر جائیں، اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں گھی بھی نہ ملے، آٹا بھی نہ ملے۔ ہم کیا کریں؟
ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جا کے روئیں؟ اپنی جماعت, میری جو جماعت ہے اس نے کیا کیا ہے غریبوں کے لیے؟ میں اپنی جماعت کے باہر نہیں ہوں. آج میرا دل جلا ہوا ہے کہ 38 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کبھی مجھ سے رائے لی ہے کہ علاقے میں کیا کیا غربت کا حال ہے؟ آپ کے ساتھ تو وہ چاہیے جو آپ کے ساتھ دم چھلے بلے ہوئے ہیں. آج ان دم چھلوں نے آپ کو کیا رزلٹ دیا؟ آپ نے 4 وزیروں کو استعفے دعائے کمپین کے لیے, کیا رزلٹ نکلا؟ دوسری طرف مسٹر خان, اس نے یہی بات کیا کہا ہے؟ اس نے ایک بات کہی ہے, لا الہ الا اللہ. پاکستان ہے تو میں ہوں, پاکستان نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس نے ہر آدمی کے سامنے ٹھوک کے بات کی ہے, وضاحت سے بات کی ہے. لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو آپ نے غریب کیا کہ ذلیل و خوار کر دیا ہے. اب بجلی کا بل دیں اور دال بھی جو ہے 100 روپے کی پاؤ ہو گئی ہے. یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے لیے سب کچھ ہے. آپ کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے, جتنے آپ کے وزیر ہیں, جتنے آپ کے مشیر ہیں. جہاز کی ٹکٹیں مفت کی چاہیے. پیسہ کہاں سے ہے؟ آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں؟ نہیں. آپ براہ کرم اپنی اصلاح کریں. بادشاہ بنتا ہے, جو بادشاہ بنتے ہیں نا, ہم لوگ جو دیتے ہیں نا مثالیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیتے ہیں. کاش کہ ان کی ایک بات کو بھی ہم اپنا لیں. وہ تو سوال جب آیا تھا کہ یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے, تو آپ نے تو پاکستان کو نہیں چھوڑا. آپ نے پاکستان سے کیا نہیں لیا, ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں, جل کر سوال کرتا ہوں. 38 سال کے بعد میں نے خون دیا ہے. 1990 میں نے جلوس نکالا ہوا تھا, میرے بھائی کو گولی لگی. 12 سال وہ پاگل کی طرح رہا. میں 16 MP میں گرفتاریاں آپ کے لیے دیں. آپ نے کبھی مجھے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کبھی مشاورت کی ہے؟ جو پرانے آدمی ہوتے ہیں وہ ایسڈ ہوتے ہیں. آپ کے بچے پیدا ہوئے وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہیں. تو جو ورکر خون دینے والا ہے اس کو کیا آپ نے پوچھا ہے؟ میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ گھر کی مرغی گھر میں نہ رکھیں کہ وزیر اعظم بھی ہم گھر سے ہو, وزیر اعلیٰ بھی گھر سے ہو, وزراء بھی اپنے ہوں, جو ہمارے آگے پیچھے پھریں. خدا کا واسطہ سیاست کو سیاست بنائیں, حقدار کو اس کا حق دیں. دیکھیں کہ یہ کون ہے. اگر ایک آدمی خاموشی سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو بھی عزت دیں. ہم تو آپ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کر سکتے, آپ کے بیٹے سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہماری ویلیو کیا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے میاں صاحب. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اگر کچھ بات بولتا ہے نا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. اور آخر میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی آج شرم نہیں ہے. کل کا مجھے بہت دکھ ہے کہ میری جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جو اسمبلی میں بل پاس کروایا ہے, اگر میں کچھ ہلکی پھلکی چوری کروں, میرے بچے بھوکے ہوں, تو مجھے تو جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو آپ اربوں کا کام پائیں, اربوں کا کام ڈالیں, اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں. میاں صاحب خدا کا واسطہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے گھر موسیٰ تو پیدا ہوگا. آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمیں کبھی پوچھا؟ میں زیادہ اور گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ زبان کھلی ہے اور جل کر کھلی ہے کہ کل ہمارا جو تماشا بنا ہے وہ ہمیں ڈوب کر مر چلا جائے.